آج ہم صبح میں ذکر کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آج آپ کو سنا دیتا ہوں میں. غالباً آپ سنے ہوں گے نہ ہوں گے یہ اور بات ہے. رمضان المبارک کے اندر لوگ اب جس زمانے میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں پہ ہندوستان کی سڑکوں میں دیکھو اتنا زیادہ آپ کو فرق نظر نہیں آتا. رمضان آیا بولے تو مطلب بھائی مسلمان جاتے ہیں، بھائی چلو جان دو کئی کو کھانا رستے میں، ویسے سب کیا نہیں. ہمیں مسلمان ہے باہر ٹھہر کو کھاتے گئے دوسروں کو کیا بولنے کا ہے. سرے ہے مسلمان، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ سعودی میں یا پھر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر جائیں گے تو کہیں پہ بھی آپ کو باہر روڈ سائڈ میں نہ کھانا بکتا، نہ کھانا وہ ٹائم پہ خرید سکتے آپ، کہیں پہ بھی بکتا نہیں. خالی سکھ کا سامان ضرور مل جاتا، لیکن ہوٹل ریسٹورینٹ سب کیا چلتے نہیں وہاں پہ یہ ٹائم رمضان کے اندر. اور خاص طور پہ اب وہ بڑے بڑے کیا تو بھی 5 اسٹار کے ایسے کیا تو بھی رہے سمجھو، انہوں اگر رکھے تو بھی ان کے جتنے بھی ونڈوز وغیرہ رہتے نا سب کو ایسا پردہ ڈال ڈالنا، باہر دکھنا نہیں، کہیں کو روزے دار کو تکلیف نہیں ہونا بولتے. مطلب کیا ہے، روزے دار کو تکلیف نہیں دینا بولنے کے خیال سے جو ہے یہ تمام چیزوں کا احتیاط کرتے. اب ذرا جنے مریض رہتے، اب ذرا بہت سے ڈائبٹیز کے لوگ ہیں آج جن کو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اب ایسے لوگ رہتے ان کو تو روزہ نہیں رکھ سکتے. اب انہوں نے تو دن میں کھانا پینا چلتا رہتا ان کا. لیکن ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں سب ٹھیک رہتے، روزے داروں کے سامنے جا کے بیٹھ کے کھاتے. کتنی بے ادبی ہو گئی، کتنی بے حرمتی ہو گئی روزے داروں کی. روزے دار کو چڑے سر کا ہو گیا ہو کیا، روزے دار کو چڑے سر کا ہو گیا ہو. یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. دراصل بات یہ ہے کہ ایک ملک ہے ازبکستان، اس کے اندر ایک بخارا شہر واقعہ درج ہے کتابوں میں کہ اس مقام پہ جو ہے مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. اور ایک مرتبہ ایک آگ کی پوجا کرنے والے باپ بیٹے جو ہے سفر میں گاؤں سے ذرا باہر گئے تھے بازار کو چیزیں وغیرہ لانے کے واسطے. گئے صبح کیا ہوا، بچہ اپنی جیب میں کیا کہ رکھلے کو آیا تھا ساتھ میں باپ کے ساتھ. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، لے کو باہر کھانے لگا. بچہ تو بچہ ہے، کتنا 8-9 سال کا 10 سال کا رہا ہوگا. کچھ تبھی کھانے شروع کر دیا بازار میں. باپ جیسے ہی دیکھا اس کو ایک زور سے تھپڑ لگا دیا ماں بچے کو. اور بچہ روتے روتے پوچھا کہیں تو ابا چپکے چپکے رہتے ہمارے بولے تو کیا میاں تو رمضان کے روز رمضان کا مہینہ ہے تو باہر یہاں پہ کھا لیتے بیٹھا ہوا ہے، کیا بات ہے، نہیں کرنا نا ایسا. سب جنے روزے دار آئے ہیں، انہیں غیر مسلم ہے، آگ کی پرستش کرنے والا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا کو بھی اتنا علم ہے کہ رمضان کے مہینے میں باہر ایسا مسلمانوں کے سامنے نہیں کھانا چاہیے بول کے. اب واقعہ سنیے ذرا. باپ اپنے بیٹے کو ایسا مار کے بولنے کے بعد میں بچہ بولتا ابا تمہیں بھی تو گھر میں گیسٹوں کو کھاتے نا، میں ایک ہی کھاتا ہوں گیا، تمہیں بھی گھر میں ریسٹوں کو تمہیں بھی کھاتے ہیں تو کھانا سو بھی، تو پھر میرے کو کہیں گھما رہے تمہیں. تو باپ بولنے لگے بیٹا وہ گھر میں ہے، وہ 4 دیواری ہے، وہاں پہ مسلمان کون بھی دیکھتا نہیں ہمیں کھائے تو. ہمیں اکیلے رہتے گھر میں، یہاں بازار میں مسلمانہ بھی رہتے، روزہ ریس والے بھی رہتے، تو ان لوگوں کو دیکھے تو دل میں خراب ہوتا، کھانے کی آس پیدا ہوتی، ان کا روزہ جو ہے مکروہ ہونے کے اندیشہ رہتا. تو اسی لیے رمضان میں جو ہے اس طرح باہر نہیں کھانا چاہیے. تو اپنے بیٹے کو بولتا اچھی بات ہے بول کے بیٹا واپس اندر رکھ لے کے ذرا دن گزر جاتے. ایک زمانہ گزرنے کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میں وہ گاؤں کے ایک کوئی متقی عبادت گزار بندے جو ہے خواب دیکھے. کیا دیکھتے کہ یہ بندہ جو ہے جنت میں موجیں کر رہا ہے. کون؟ وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو سبق دیا سو والا، وہ بندہ جنت میں ہے. اب انہوں سوچنے لگے ارے انہیں تو کیسا غیر قوم کا تھا، مسلمان اس کا نہیں، کیسا انہیں جنت میں ہے. تو پوچھنے لگے. اب بڑے لوگ ہیں کسی بھی پوچھ لیں تو معلوم ہوا کہ وہ بندہ بولتا ہے میاں تو کافر تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا، تو کیسا جنت میں چلے گیا. تو وہ بندہ کہنے لگتا ہے اے اللہ کے ولی، اے متقی پرہیزگار، تو یہ جان لو کہ جب میرا مرنے کا وقت قریب آیا، رمضان المبارک میں وہ جو ادب کے واسطے میں اپنے بیٹے کو سبق سکھایا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب فرما دیا.
لاسٹ میں مرنے کے وقت میں اسے کلمہ نصیب ہوا اور وہ مسلمان ہو کے مر گیا اور سیدھا جو ہے اسے جنت مل گئی. اور وجہ کیا ہے؟ ادب کرا، رمضان کا احترام کرا. انہیں مسلمان بھی نہیں تھا اس ٹائم کو، حتیٰ کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے رمضان المبارک کا احترام فرمایا. اب سوچئے اگر غیر مسلم کو صرف ادب کرنے سے اسے جنت مل سکتی ہے تو ہم مسلمان ہو کر اس مہینے کے اندر عبادت کریں گے تو کیا ہمارے کو جنت نہیں ملیں گی؟ غور کرنے کی بات ہے میرے بزرگوں، دوستوں. میری ادباً گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ زیادہ ہے، قرآن پاک کے ساتھ زیادہ ہے. اسی لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں. کوشش کریں کہ اگر نہیں آتا ہے تو کم سے کم سنیں. کس کے فون میں آج موبائل میں انٹرنیٹ نہیں ہے؟ سب جنے کے پاس یوٹیوب ویڈیو ہے. قرآن پاک لگائیں. مکے کے امامہ پڑھتے سو کتنا خوبصورت گھر میں آواز کتنا اچھا لگتا معلوم سننے میں. وہ لگا کے سنیں کم سے کم. انشاءاللہ اگر پڑھنا نہیں آتا ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے گا.